ادھر میری گود میں بیٹھو نا ماہم، میں تمہیں اچھی اچھی اور سچی سچی باتیں بتاتا ہوں۔ میں اور چچا ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے اور چاچا مجھے سوئی میں دھاگا ڈالنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ چاچا جان نے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں حیرت سے چاچا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ چچا جان نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہے، اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ میرے لیموں کو اپنے کامتے ہاتھوں سے چھو رہے تھے۔ چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے ان حصوں کو کیوں چھو رہے ہیں؟ میں فوراً چچا جان کی گود سے اتر گئی۔ مجھے ان کے ارادے معلوم تو نہیں تھے مگر ڈر لگ رہا تھا۔ میں تو صرف یہ چیک کر رہا تھا کہ یہ ابھی تک بڑے کیوں نہیں ہو رہے۔ 4 سال سے اتنے ہی ہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی، بس اسی لیے چھو کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں تو اب تک مارٹے بن جانا چاہیے تھا۔ چچا سست قدموں سے میرے قریب بڑھتے ہوئے بولے۔ میں قدم پیچھے کرتے کرتے دیوار کے ساتھ جا لگی اور چچا میرے نزدیک آ گئے۔ وہ آخر میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے تھے؟ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ کر یہی اندازہ لگا رہی تھی۔ چچا جان کا ایک ہاتھ میرے کندھے اور دوسرا ہاتھ میری پشت پر تھا۔ چچا کے ارادے اب صاف ظاہر ہونے لگے تھے کہ اس سے پہلے وہ مجھے مزید کچھ کرتے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم تم یہاں رہو، مجھے پکارنے والی میری اپنی بہن تھی۔ جی آپی میں یہاں ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ چچا کو مجبور اپنی گرفت ڈھیلی کرنی پڑی اور میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ آپی کمرے میں داخل ہوئی اور شک کی نگاہوں سے چچا کو دیکھنے لگی۔ خیر ہے چچا، آپ اس وقت ماہم کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے، جو آپ میری بہن کے پاس آ کر اپنی سردی کم کر رہے ہیں۔ آپی چچا کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ چچا بھی معاصر انسان تھے، جواب دیے بنا کہاں ان کو صبر آنے والا تھا۔ کیا کروں، بیوی تو زندہ ہے نہیں جس کا سہارا لے کر ٹھنڈ دور بھگائی جائے، اور نہ ہی تمہارے سسر کی طرح اتنا خوش نصیب ہوں جس کی اتنی پیاری بہو ہو جسے صرف ایک بار قریب دیکھ لینے سے ساری سردی ختم ہو جائے۔ چچا آپی کے بدن کو غلط نظروں سے دیکھ کر بولے۔ آپی کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ چچا کمرے سے باہر نکل گئے اور آپی چچا کا غصہ مجھ پر اتارنے لگی۔ تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے اس چچا سے دور ہی رہا کرو، مگر تم ہو جو سنتی ہی نہیں ہو، ہر وقت اس چچا کی ٹافی کھانے کے چکر میں لگی رہتی ہو۔ آپی میرے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر کے بولی۔ درد شدت کا میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس بات کا احساس آپی کو میرے خاموش آنسو دیکھ کر ہوا۔ انہوں نے میرا بازو چھوڑا۔ میرے سسر جی کے کمرے میں جاؤ، میں ابھی وہاں پر آتی ہوں۔ مگر آپی رات کے 2 بجے ہمارا انکل جی کے کمرے میں کیا کام ہے؟ میں سامنے گھڑی کی طرف وقت دے کر بولی۔ چچا جی کے ساتھ رات کے اس وقت کمرے میں بند رہ سکتی ہو، تب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور میرے سسر کے پاس جانے میں تمہیں وقت کی فکر ہونے لگی ہے، آپی نے غصے سے کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے سسر جی کے کمرے میں لے آئی۔ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی تھی۔ میں سگی بہن ہوں یا ستیلی؟ مجھے ستیلوں والا سلوک کر رہی تھی۔ میں انکل جی کے کمرے میں آئی۔ انکل بستر پر صرف ایک کچھا پہن کر لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میری نظریں جھک گئیں۔ اس تیل سے انکل کی مالش کر دو، ان کے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، آپی نے تیل کی شیشی ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی پکڑ لیا۔ اب خوش ہے نا سسر جی آپ؟ آپی نے انکل جی کو آنکھ مار کر پوچھا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، تم اب جاؤ کمرے سے باہر تاکہ میں اپنی خدمت کروا سکوں۔ انکل جی نے بھی مسکرا کر کہا۔ آپی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ادھر بیڈ پر میرے اوپر بیٹھ جاؤ، انکل جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جی انکل، اس کی بات پر چونک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہتا کچھ ہوں منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، انکل جی نے بنتے ہوئے کہا۔ میں اچھا کہتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں پر مالش کرنے کے لیے تیل لگانے لگی۔ انکل آپ کے بدن پر تو پہلے سے ہی تیل لگا ہوا ہے، ارے تم لگا دو، تمہاری بہن کو کہاں آتی ہے مالش کرنا، مگر اس سست لڑکی سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، 5 منٹ بعد ہی تھک جاتی ہے۔ اس سے اچھا تو میرا کانٹا ہے جو آدھا گھنٹہ آرام سے کھڑا رہتا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے اب وہ، انکل جی نے ناک چڑھا کر کہا۔ میں ان کی مالش کرنے لگی۔ انکل جی آپ کو کانٹا کون سا ہے؟ مجھے کانٹے کی سمجھ نہیں تھی، اسی لیے انکل سے پوچھا۔ انکل میری بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، میں تمہیں سب بتاتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں، انکل نے کہا، اور میں ان کی مالش کرنے لگی۔ میں انکل کی مالش کر رہی تھی اور انکل کا ہاتھ میری کمر پر تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ بھی اوپر کرتے تو کبھی نیچے کرتے۔ ان کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میرا ہاتھ جب اوپر کی طرف آیا تو انکل نے بھی اپنا ہاتھ میری کمر سے ہٹا لیا اور پھر نیچے سے اپنا کانٹا باہر نکالا۔ انکل کا کانٹا سکڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ڈر نہیں لگا۔ ماہم یہ میرا کانٹا ہے، ہم اس کی اچھے سے مالش کر دو، مالش نہ ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ انکل جی نے میرا ہاتھ اپنے کانٹے پر رکھا۔ میں نے بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ انکل جی کے کانٹے کی مالش کرنے لگی۔
مالش کے دوران ان کی لمبی اور گہری سانسیں لینے لگے۔ میں گہری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مالش کانٹے کی کر رہی تھی مگر میری نظریں انکل کے چہرے پر تھی۔ وہ کبھی دائیں ہوتے تو کبھی بائیں طرف پلٹ جاتے۔ میں نے جب ایک نظر اپنے ہاتھ میں اٹھائی کانٹے کی طرف ڈالی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور کیوں نہ پھٹتی، انکل کا کانٹا بڑے سے بھی بڑا ہو گیا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا شاندار کانٹا دیکھ رہی تھی۔ انکل یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ میں اب کی بار انکل کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ابھی اور بڑا ہوگا ماہم، تم بس مالش کرتی جاؤ۔ انکل نے بے قرار ہو کر کہا۔ میں خاموش ہو گئی تو وہ کہنے لگے، اس کانٹے میں بہت پانی ہے، اگر تم اسے لو گی تو تم بہت جلد بڑی ہو جاؤ گی۔ انکل نے مجھے ایک نئی کہانی سناتے ہوئے کہا، مگر کیسے انکل؟ میں پھر سے ننھی گڑیا بن کر بولی، اسے لولی پاپ سمجھ کر کھانا شروع کر دو۔ انکل کی اس بات پر میں چونک پڑی۔ میں کیسے اسے کھا سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی انکل۔ میں نے انکل کا کانٹا ہاتھ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ میرے گھر میں رہتی ہو نا، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو ورنہ گھر سے نکال دوں گا۔ انکل کی دھمکی سن کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اور آنکھیں موند کر انکل کے کانٹوں کو دانتوں کے درمیان رکھ دیا۔ ایسا کرنے سے میرا دل خراب ہونے لگا اور میں نے کانٹا نکال دیا۔ انکل مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کی ڈانٹ سن کر میں رو پڑی۔ اتنے میں باجی بھی کمرے میں آ گئی۔ انہیں دیکھ کر میں مزید رونے لگی۔ آپی نے میرے رونے پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اپنے سسر سے مخاطب ہوئی، میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ ماہم سے کچھ نہیں ہوگا، مگر آپ کو ہی شوق تھا کمواری لڑکیوں سے مالش کروانے کا۔ میں خود ہی آپ کی مالش کر دوں گی۔ آپی نے مجھے کمرے سے باہر بھیج دیا اور خود اپنے سسر کا لالی پاپ کھانے لگی۔ میں آپی کے کمرے میں آ کر سیدھا واش روم گئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ میرا دل بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں فریش ہو کر بستر میں بچوں کے پاس لیٹ گئی۔ آپی کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی الگ شکل کے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ کمرے میں 0 کا بلب آن تھا۔ میں نے آنکھیں موندی تھی کہ مجھے اپنے ماتھے پر کسی کا احساس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا میرے بہنوئی واش روم میں جا رہے تھے۔ میں انہیں حسرت بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ان میں ایک عجیب سی کشش سی تھی جو میں ان کی طرف خود ہی کھینچی چلی جاتی تھی۔ عامر بھائی جب واش روم سے باہر نکلے، مجھے آپی کی جگہ دیکھ کر حیرت سے مسکرانے لگے۔ ماہم تم ہو؟ مجھے لگا تمہاری بہن ہے۔ اس کو سمجھ کر میں نے تمہارے ماتھے کو چھو لیا۔ ناراض مت ہونا، اندھیرا تھا اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، عامر بھائی نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئے۔ میں ان کے جھوٹ پر مسکرا دی۔ میں جانتی تھی وہ من ہی من میں مجھے پسند کرتے ہیں مگر کہنے سے ڈرتے ہیں۔ میں بھی ان کی طرف رخ کر کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے اپنا کانٹا میرے اندر چبا دیا ہو۔